نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی طرح سورہ قدر آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا اور پھر رمضان المبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا اور کم و بیش 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوا۔ سورہ قدر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ جب کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے فرماتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 3 میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عرب میں گنتی کا سب سے بڑا عدد 1000 ہوتا تھا، اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے ان کا سب سے بڑا عدد 1000 ذکر کر کے فرمایا کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 4 میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی یہ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان برکتوں سے زمین والوں کو بھی نوازیں۔ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر کنکریوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی شام سے صبح تک ساری رات یہی سلسلہ رہتا ہے۔ اس طرح سے پوری رات مبارک ہی مبارک ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ رات امن و چین اور دل جمی کی رات ہے، اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب لذت اور حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے عابدین اور ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس وقت جو کھڑا ہو یا بیٹھا اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے شب قدر کے بارے میں فرمایا سورہ دخان آیت نمبر 4 میں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال بھر تک جو خیر اور شر، رزق، زندگی، موت، یہاں تک کہ حاجیوں کے حج غرض جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ شب قدر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ایسا گروہ ہو جس کو صبح سے ظہر تک مزدوری دی گئی ہو اور مزدوری کرنے کے بعد ظہر کے وقت اسے طے شدہ مزدوری دے دی گئی، اور ایک دوسرا گروہ مزدوری پر ظہر سے عصر تک لگایا گیا، اسے بھی طے شدہ مزدوری دے دی گئی، پھر جب تیسرا گروہ لگایا گیا عصر سے مغرب تک، اسے طے شدہ مزدوری سے دگنی دی گئی، تو باقی دو گروہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے مزدوری اس گروہ والے سے زیادہ کی مگر مزدوری عصر سے مغرب تک کام کرنے والے گروہ کو دگنی دی گئی، آخر ایسا کیوں کیا گیا؟
ان کے مالک نے کہا کہ جو مزدوری طے شدہ تھی کیا اس سے تمہیں کم دیا گیا؟ میں نے تو تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور جو مزدوری عصر سے مغرب والوں کو زیادہ دی گئی وہ تو میرا انعام تھا تیسرے گروہ والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، تم ہی وہ تیسرا گروہ ہو جو عمل دوسری امتوں سے کم کرتی ہو مگر اجر و ثواب باقی امتوں سے دگنا حاصل کرتی ہو۔ اسی طرح شب قدر کی رات میں عبادت کرنے والے تھوڑی عبادت کے بدلے ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 511 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 498 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ایک شخص نے لیلۃ القدر کو 27ویں رات میں دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں تاریخ کو ہے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ مختلف روایات میں شب قدر مختلف طاق راتوں میں بتائی گئی ہے، اور صحابہ کرام سے بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں شب قدر کے بارے میں۔ اس لیے کسی ایک رات میں عبادت کر کے مطمئن ہو جانے کے بجائے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے لیلۃ القدر کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے صحیح مسلم حدیث نمبر 762 میں ابی بن کعب کی روایت ہے کہ اس رات کے بعد سورج میں شعاعیں نہیں ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کیونکہ اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کہ وہ سورج اور ہمارے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن خزیمہ حدیث نمبر 2912 میں فرمایا کہ لیلۃ القدر معتدل ہوتی ہے، اس دن سورج کمزور ہوتا ہے اور اس کی رات روشن ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی نشانیاں تو بتائی گئی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہ نشانیاں نظر آئیں، یہ اہل کشف کو ہی نظر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت والی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیوں بتائی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ دولت مانگ لینا، اولاد مانگ لینا، صحت مانگ لینا وغیرہ وغیرہ؟ وہ اس لیے کیونکہ اس دعا میں اللہ پاک کا ایک نام عفو ذکر کیا گیا ہے، اور عفو کے معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے، مٹا دینے والا، عافیت عطا کرنے والے کی، بلا اور برائیوں سے بچانے والا، اور ایسا معاف کرنا کہ جس کے نشان بھی لوگوں کے دلوں سے مٹا دیے جائیں۔ عفو کا ایک معنی کثرت اور زیادتی کے بھی آتے ہیں، یعنی گناہوں کو مٹانے کے بعد ایمان اور درجات میں اضافہ عطا فرمانا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم معافی کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ معافی وہ راز ہے جس کے بعد اللہ پاک مزید مہربانیاں شروع کر دیتے ہیں، مرتبے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی معافی کے بعد کوئی دعا باقی نہیں بچتی جو قبول نہ ہو۔ یعنی ہمارا اس طرح دعا کرنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ایسا ہے کہ ہم اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں مانگ رہی ہوں آپ اپنی رحمت سے وہ بھی اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیجئے۔ اور پھر یہ کوئی معمولی دعا تو ہوگی نہیں کہ جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے،
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا بتا دی کہ جس کے بعد کسی دعا کی ضرورت ہی نہ ہو، جہنم سے بھی بچ جائیں، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کی ہر نعمت اور رحمت بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میری ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اللہ پاک سے اسی طرح دعا کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں بھی آخری عشرے میں بہت زیادہ اس طرح دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی خاص معافی ہمارے لیے بھی لکھ دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ